بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آپ حضرات کے سامنے آج ایک اور ویڈیو لے کر حاضر خدمت وہ ہوں۔ اپنے نئے آنے والے ناظرین سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ویڈیو سجدہ سہو کے حوالے سے ہے کہ کن موقعوں پر سجدہ سہو کرنا لازم آتا ہے۔ چونکہ سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اس وجہ سے سجدہ سہو کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو 4 رکعت والی اگر نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت والی نماز میں کوئی شخص پہلے قاعدے میں بیٹھے بغیر کھڑا ہو گیا تو آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ یعنی 4 رکعت والی نماز میں جب پہلی مرتبہ تحیات میں دوسری رکعت کے 2 سجدے پورے کرنے کے بعد بیٹھا جاتا ہے تو اس میں بیٹھے بغیر بندہ کھڑا ہو گیا تو پھر اسے آخر میں سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ آخری قاعدہ جو ہوگا اس میں تحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر کے دوبارہ سے تحیات، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کر نماز مکمل کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد یعنی کوئی بھی رکعت ہو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھنا بھول جائے اور سورت پڑھے بغیر رکوع میں جانے کی وجہ سے انسان کے اوپر سجدہ سہو کرنا لازم آتا ہے۔ دوسری قسم سجدہ سہو کی یہ ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے وتر کی نماز میں اگر کسی شخص نے دعائے قنوت نہیں پڑھی اور دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلا گیا تو سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ یہ 3 ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا لازم آتا ہے انسان کے اوپر۔ اسی طرح اور بہت ساری وجوہات ہیں، انشاءاللہ وہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے لے کر آتا رہوں گا، پیش کرتا رہوں گا تاکہ ہماری نمازیں درست ہو جائیں اور سنت کے مطابق ہو جائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ ہم سب کی نمازیں صحیح ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔